جی پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ سال دوم مطالعہ پاکستان، اور ہمارا آج نیا جو چیپٹر شروع ہو رہا ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جغرافیہ۔ یہ بتاتا چلوں کہ سمارٹ سلیبس کے مطابق ہی جو ہے وہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور یہ کویسچن جو ہے، یہ سوال جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، پاکستان کا محل وقوع اور اس کی اہمیت، یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے آپ کی معاونت کے لیے، چونکہ مطالعہ پاکستان جو ایک سائنسی سبجیکٹ ہے اور اس کی باقاعدہ لیب ہوتی ہے، اور اس میں آپ اگر ماسٹرز کرتے ہیں تو پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز ایم ایس سی کی ڈگری ملتی ہے آپ کو۔ تو آپ اس چیز کو، اس ٹولز کو سمجھنے کے لیے کچھ معاونت لی ہے میں نے، اس چارٹ کے ذریعے سے آپ کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آج ہم میپ پروجیکشن کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ ہم اپنے لاہور کا جغرافیہ، جیسے فرسٹ ایئر میں آپ نے ایک سبق وہ ابن انشا کا پڑھا تھا، ہنسی مذاق والا، پطرس بخاری کا، تو یہاں پر جو ہے وہ ہم، چونکہ وہ کہ یہ سنجیدہ ٹاپک ہے اور اس کے اندر جو ہے ہم یہ سیکھیں گے کہ پاکستان کرۂ ارض پر کس جگہ پہ واقع ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ رکھی ہیں جو پوری دنیا اٹریکٹ ہوتی ہے اس کی طرف۔ ٹھیک ہے جی، تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کا جو پورا نام ہے وہ 1973 کے آئین کے مطابق جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس میں جو ایم سی کیوز جو ہے ساتھ ساتھ جو بنتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کا کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے۔ آپ نے جب لکھنا ہے آپ نے ساتھ میں مربع کلومیٹر ضرور لکھنا۔ کچھ بچے غلطی کرتے ہیں، وہ لکھتے ہوئے جو ہے وہ کلو لفظ جو ہے اس کو کراس کر دیتے ہیں یا لکھتے نہیں ہیں اصل میں نا، تو وہ میٹر بن جاتا ہے، تو وہ تو بہت ہی مختصر سا بنا۔ تو موجودہ جو رقبہ ہے وہ جو ہماری کتاب کے اندر ہمیں جو بتایا گیا وہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے۔ اتنی اس کی جو ہے وہ پھیلاؤ ہے اس دنیا کرۂ ارض کے اوپر۔ اچھا، اب اس میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو ہے وہ اس میں زبانیں، مذہب کون کون سے ہیں، اس میں 97% جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے، یعنی کہ اس میں دین اسلام کے رہنے والے کتنے فیصد ہیں؟ ایم سی کیو سے بیٹا جی 97%، اور اگر ہم کہیں کہ دیگر جو ہے وہ 3%۔ دیگر میں جو ہے وہ تفصیلاً اگر ہم بات کریں تو اس میں باقی تمام مذاہب، جس میں ہمارے جو ہے وہ عیسائی ہیں، عیسائی برادری ہے، ہندو ہے، پارسی ہے اور قادیانی ہے، تو دیگر مذاہب جو ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 3% ہے۔ تو اس طرح سے یہ اس ملک میں زیادہ تر جو ہے وہ آبادی جو ہے مسلمانوں کی ہے، اور اس میں قومی زبان جو ہے اس کی اردو ہے، اور اس کے علاوہ آریائی خاندان سے تعلق رکھنے والی دیگر زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، جس میں علاقائی زبانیں بھی ہیں، پنجابی ہے، سندھی ہے، پشتو ہے، بلوچی ہے، اور یہ تمام سرائکی ہے، کشمیری، فارسی، یہ تمام زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک خوبصورت گلدستہ ہے یہاں کی جو ہے زبانوں کا، کہ بولی بھی جاتی ہیں اور سمجھی بھی جاتی ہیں، کیونکہ ہماری قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک کو اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان جو ہے وہ براعظم ایشیا کے جنوب میں واقع ہے، اور اس کی زمین جو ہے بڑی زرخیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیک وقت اس کے اندر جو ہے وہ پہاڑ بھی رکھے ہیں، صحرا بھی ہیں، اس میں جو ہے وہ چٹیل معدنیات بھی ہیں، سرسبز وادیاں بھی ہیں، صحرا اور سمندر بھی رکھے ہیں، دریاؤں والی دھرتی بھی ہے، پنجاب جیسے کہ پنجاب میں ہے وہاں۔ تو اسی طرح اگر ہم غور کریں تو جناب والا اس کے اگر محل حقوق کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ اوپر جیسے میپ میں آپ کو نظر آ رہا ہے نقشے کے اندر، وہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ مختلف چیزوں نقشے جو ہے وہ واضح کیے گئے ہیں، صنعتی اعتبار سے، معدنی ایندھن کے اعتبار سے، اور اسی طرح ایک شہر کا دوسرے شہر سے جو فاصلہ بتایا گیا ہے۔ آپ اگر میپ کو اچھی طرح سے پڑھتے ہیں، کل جب
اچھا اس میں آپ کو پچھلے لیکچر کے ساتھ ایک دو چیز واضح کر دوں. ہم نے بات کی جوناگڑھ کی اور مناوا در، وہ جو ابتدائی مشکلات میں بات رہی تھی، تو وہ تقریباً دیکھیں یہ والا ایریا ہے، ٹھیک ہے جی، جس پہ جو ہے وہ بھارت نے زبردستی جو ہے وہ اس دور میں قبضہ کر لیا. اور آج بھی جو ہے وہ اس میں یہ ایک متنازع ریاست ہے. اس پہ جو ہے اس وقت کے نواب نے جو ہے وہ چاہا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو، لیکن بھارتی فوج اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو پہلے گورنر جنرل تھے انڈیا کے، انہوں نے جو ہے وہ ملی بھگت کے ذریعے سے یہ والا حصہ بھی جو ہے وہ پاکستان کا جو آنا تھا وہ بھی آکوپائڈ کیا ہوا. اچھا جی، اسی طرح ہم جو اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور اس میں میپ کے اندر یہ جو آڑی ترچھی لائنیں آپ کو نظر آتی ہیں نا، بلیک کلر میں اوپر سے آ رہی ہیں، پھر ادھر سے بھی جا رہی ہیں، ان آڑی ترچھی لائنوں کو اصل میں جو ہے وہ زاویے کہا جاتا ہے. ہمارے جو پاکستان کا جو نقشہ ہے دنیا، یہ اگر دوسرا میپ جو ہم نے اس کلاس میں استعمال کیا، اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر ایک پن پوائنٹ جو ہے وہ پاکستان کہاں پہ، جیسے گوگل میپ کے ذریعے سے بھی آپ نے دیکھا کہ آپ اس وقت کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا. تو اس کی اگر دو چیزیں ہیں، عرض کسے کہتے ہیں؟ عرض چوڑائی کو، طول کہتے ہیں لمبائی کو. تو اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ وائٹ بورڈ جو ہے پورا دنیا کا ایک نقشہ ہے، تو اس کا اوپر سے نیچے عرض ہو گیا، ادھر سے ادھر طول ہو گیا، اور اس کی آڑی ترچھی جو لائنیں ہیں جیسے یہ لگی ہیں، ٹھیک ہے جی. اب اس کے جو ہے کچھ میپ سمجھایا گیا جس طرح سے جو ہے پاکستان اب یہ دنیا کے نقشے میں کہاں پر ہے. اگر یہاں پہ ہے تو اس کا طول عرض بلد جو ہے عرض جو شمالی عرض بلد جو ہے وہ 23.2 سینٹ، یعنی کہ وہ جو اینگل آپ کو ملتے ہیں، جیسے یہاں پر آپ کو اگر باریکی میں دیکھیں تو یہ 36 80 78 76 یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ڈرا کیے گئے ہیں. اسی میں جو ہے وہ پھر 37 ہے، یعنی کہ اگر یہ ڈیجٹ میں آپ کو یاد کروانے کے لیے یہاں پر لکھ دوں تو بیٹا بڑا آسان ہو جائے گا آپ کو کہ 23.5 اور پھر جو ہے آپ لکھیں 37 61 اور 77. اچھا ان ڈیجٹس کو جب آپ ذہن نشین کر لیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. اب آپ نے جب محلب کو لکھنا ہے تو پھر ذرا دیکھیں کہ پاکستان 23.5 درجے شمال سے 37 درجے عرض بلد شمالی اور 61 درجے مشرق سے، مشرق ہمارے دائیں طرف، شمال اوپر. جیسے یہ میپ ریڈ کرنے کا میں نے طریقہ بتایا، یہاں پر ابھی مزید اس کو واضح کرتے ہیں کہ شمال ہمیشہ اوپر سے نیچے، جنوب نیچے، مشرق ہمارا دائیں طرف اور مغرب بائیں طرف، ٹھیک ہے جی. تو اس کے جو ہے 61 درجے مشرق دنیا کے یہ بتایا جا رہا ہے، یہ جو چیز ہے یہ دنیا کے میپ کے اندر اتنے درجے ادھر اتنے درجے ادھر، اور جہاں پر آپ کا پورا آ کر رکے گا وہ پاکستان کے ہے، ٹھیک ہے جی، جس پوائنٹ پر آئے گا. تو 77 درجے طول بلد مشرق کے درمیان پھیلا ہوا ہے. اس کی مشرق کے، اس کی جو مشرق کی طرف جو سرحدیں ملتی ہیں، آئیے اب میپ کو ریڈنگ اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کسی بھی میپ کو آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہیں اس کو ریڈ، اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک پلس کا نشان بنا لیں. اب اس کے گرد ایک بارڈر لگا لیں، فرضی ہم نے ایک بارڈر لگایا. مشرق میں ہمیشہ اوپر کی طرف جو ہے جناب شمال ہوگا، نیچے جنوب، اور دائیں طرف اور ادھر بائیں طرف مغرب. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ تو ہو گیا ہمارا جو ہے وہ اندرونی جغرافیہ، ہمارے ارد گرد کون سی چیزیں موجود ہیں، کون سے ممالک موجود ہیں. تو اس خطے میں جنوبی ایشیا بر صغیر کے اس خطے کے اندر ہمارے مشرق کی طرف بھارت، ٹھیک ہے، شمال میں چین اور جنوب میں بحیرہ عرب کا علاقہ، سمندر جو ہے وہ موجود ہے. اس میں ہماری شمسیت میں وہ جو ایئر بیس بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی جزیرے موجود ہیں جس پہ آج کل پارلیمنٹ ہاؤس میں باتیں بھی ہو رہی ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پر. تو گوادر پورٹ بھی ہے، سارے معاملات بسنی اور
لسبیلا کا علاقہ ہے، کراچی پورٹ ہے، بن قاسم ہے، یہ سارا ایک ملحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ ملک خدا داد کے اندر جو ہے سمندر بھی لگتا ہے، پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، وادیاں بھی ہیں، جیسے لیکچر کے شروع میں بات ہوئی۔ اسی طرح ہم اگر شمال مغرب میں دیکھتے ہیں تو ہمارے جو ہے وہ افغانستان کا علاقہ جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے، بارڈر ڈیوڈ لائن بولتے ہیں، ایک لمبی سی بارڈر جس پہ جو ہے وہ اب باڑ لگا دی گئی ہے، اور کافی حد تک جو ہے جو دہشت گرد انٹر ہوتے تھے ان کو روک دیا گیا ہے۔ اب تھرو پراپر چینل جو ہے وہ انٹری ہوتی ہے پاسپورٹ کے ذریعے سے، اور انلیگل جو ہے وہ کافی حد تک معاملات رک چکے ہیں۔ ہمارا جو مغرب اور جنوب کا کچھ علاقہ جو ہے وہ ایران اور لسبیلا کے ساتھ والا پٹی جو ہے وہ ایران سے جو ہے وہ ہوتا ہے، جیسے آپ نے اردو میں مضمون پڑھا تھا یا نہیں پڑھا بھی، پہلی فتح محمد بن قاسم جو ہے وہ اسی راستے سے سندھ میں انٹر ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کو ارد گرد بتایا کہ یہاں پر کون سے ممالک جو ہے وہ ہیں۔ یہاں پر بھی آپ کو واضح طور پر اگر آپ جو ہے تھوڑا سا اوپر فوکس کریں تو یہ دیکھیں، انڈیا یا بھارت جسے کہا جاتا ہے ہمارے مشرق میں، اور عوامی جمہوریہ چین ہمارے شمال میں، اور افغانستان، اور یہ ڈیفینیٹلی کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے۔ ہم اس سے یہ کشمیر پاکستان کی اشارات ہے، اس لیے اس کو پاکستان کا حصہ ہی مانا جاتا ہے۔ اور افغانستان ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایران ہے، اور یہ جو ہے عرب کا علاقہ جو میں نے آپ کو بتایا، غزنی، گوادر، جیوانی اور سی پیک گوادر پورٹ جو ہے وہ سب سے مین حصہ جو ہے وہ بلوچستان کے اندر سے جو ہے اٹیچ ہوتا ہے۔ سندھ اور کراچی یہاں پر ہے جی بالکل، اور یہ والا سارا حصہ پھر آگے جو ہے وہ کراچی پورٹ اور بن قاسم پورٹ، اور آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا حصہ جو ہے بلوچستان یہ گوادر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے سی پیک جو ہے وہ مختلف جو ہے صوبوں میں سے ہوتی ہوئی چین تک جو ہے وہ جا رہی ہے۔ اکنامک ڈور جو ہے چائنا پاکستان اکنامک ڈور جو ہے، اور اس سے جو ہے وہ پورے خطے کی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس کو جو ہے وہ جو راستہ ہمیں جو ہے وہ ہماری جو پورٹ تھی گوادر پورٹ جو ہے وہ فعال ہوئی ہے، بہت زیادہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ جاری ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم غور کریں، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اندر جو چیزیں جو ہے وہ رکھی ہیں، اگر میں اس کو گرین سے ویوز جو ہے وہ بنا دیتا ہوں، آپ سمجھیے گا، میں اس کے 4 حصے جو ہے وہ کرتا ہوں، ہم اس کو اندازے سے یوں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس میں جو اوپر والا حصہ میں نے بتایا شمالی، ہم کہتے ہیں نا شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے جا رہے ہیں، پہاڑی علاقہ، اور وہاں پر جو ہے سرسبز وادیاں ہیں، جھرنے ہیں، آبشاریں ہیں۔ پھلوں کی اگر بات کی جائے تو بے شمار سردیوں گرمیوں کے پھل جو ہے وہاں سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم ہے اس ملک کے اندر کہ 4 قسم کے موسم ہیں یہاں پر، آپ کو کھانے پینے کے اعتبار سے کمی نہیں ہے، دریا بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، اور چٹیل پہاڑ، معدنیات کی جب ہم بات کرتے ہیں، معدنی ایندھن جو ہے یہاں پہ موجود ہے، ہم صنعتوں کی بات کرتے ہیں تو وہ لگی ہوئی ہیں۔ اور اگر ہم جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے آتے ہیں دوسرے حصے میں، یہ میں نے اندازاً جو ہے وہ 4 حصے کیے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ نیچے والا حصہ سطح مرتفع پوٹوہار ہے، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس حصے کے اندر جو ہے وہ ہمارا کھیوڑا مائنز جو ہے نمک وہ بھی موجود ہے۔ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ پوری دنیا، اللہ کا ایک خاص کرم ہے کہ پوری دنیا جو ہے ہمارا نمک کھاتی ہے، اور باقی آپ دیکھ لیں تو ہمیں یعنی کہ ان کو جو ہے وہ پاکستان کی کو ماننا چاہیے، نہ کہ نمک حرامی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم یعنی کہ اللہ کے خاص کرم ہے، جو چیز یہاں پر جو ہے اونے پونے داموں ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یہی چیز جو ہے وہ اتنا سا نمک جو ہے باہر کے ممالک میں یہ ڈالرز میں بہت مہنگا جو ہے وہ بکتا ہے، تو ہمیں ہمارے یہاں پر ابھی بھی 10 روپے کلو بھی مل جاتا ہے، پیسا ہوا 20 روپے کلو کھلا مل جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ نمک یہاں پر جو ہے وہ سستا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے جو پوری ایک پٹی پہ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ نہ صرف نمک ہے، بہترین قسم کا پتھر یہاں پہ موجود ہے، اور پوری دنیا سے جو ہے وہ یہاں سے منگوایا جاتا ہے۔
وہ میڈل ایسٹ ہو، کویت ہو، مختلف جو ہے کنٹریز وہ یہاں سے جو ہے وہ پتھر لے کر جاتے ہیں۔ اچھا یہ ہو گیا پہاڑی پیورلی وادیاں، سطح مرتفع پٹوہار کہتے ہیں کہ اونچ نیچ، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح میدانی علاقہ پنجاب اور دیگر جو ہے میدانی علاقہ جہاں پر جو ہے فصلیں کاشت ہوتی ہیں، گندم، آج کل جو ہے چاول کی فصل آ چکی ہے، موسم چونکہ بدل رہا، آج جو ہے وہ نومبر کی 14 تاریخ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو موسم آج بالکل ایک دم سے جو ہے وہ سردی کی طرف رواں ہوا، تو چاول کی کاشت جو ہے وہ ہو چکی، آگے بوائی جو ہے وہ گندم کی ہے۔ تو میدانی علاقوں میں نہ صرف پھل بلکہ سبزیاں اور اس کے ساتھ ساتھ اناج ایک بڑا اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے۔ آپ دیکھیں ابھی تک ہم نے 3 حصے جو ہے پڑھے اور اس میں یہ ساری چیزیں ہمیں مل رہی ہیں۔ پھر صحرائی علاقہ بھی آ جاتا ہے، کھجوروں کی ایک لمبی تعداد، ملتان سے آگے چلے جائیں امرود اور پھر نواب شاہ اور آگے والا ایریا جتنا بھی ٹرین وہاں سے گزرتی ہے، ارد گرد جو ہے وہ ہمیں کیلوں کے باغات اور آم، کھجوریں، اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دیگر جو چیزیں ہیں جیسے زیتون بھی کاشت ہونا شروع ہو گیا، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کاشت ہونا شروع ہوں، تاکہ جو ہے ایک بہت لاٹ نمبر کھجوریں جو ہے وہ یہاں پر کاشت ہو رہی ہیں، اور دنیا کا ایک بڑا حصہ جو ہے ہم یہی عام طور پر سمجھتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر بھی اس کا بہت سا جو ہے پیداوار ہو رہی ہے، اور ہر علاقے کی ایک اپنی خاصیت۔ اگر شمالی علاقہ جات میں دیکھا جائے تو سیب، خوبانی، اخروٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وہیں سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنے جس ایریا میں ہم رہتے ہیں اور راوی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فالسا، جامن، اسٹرابری اور اس طرح کی ایسے پھل ہیں کہ جو باقی علاقوں میں شاید نایاب ہوں، اور یہاں سے ہمارے ہاں جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے اسٹرابری تک میں نے خود جو ہے وہ پرچیز کی 40-50 روپے کلو ملتی تھی، اور اگر یہی چیز کسی اور علاقے میں دیکھا جائے، کراچی میں دیکھا جائے تو وہ 500-600 روپے کلو ملتی ہے، جو وہاں کا پھل ہے وہ یہاں پر مہنگا ملے گا، اور چونکہ اس کی لائف ہی ذرا کم ہوتی ہے۔ اب سمپل اگر ہم بات کرتے ہیں اوپر آلو بخارے خوبانی کی، تو اس کو دیکھیں کہ آم فریش ہے تو تب بھی استعمال ہو رہا ہے، بعد میں اس کو خشک کر لیں، سکھا لیں، تب بھی آج کل استعمال ہوتا ہے خشک میوہ جات کی شکل میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا اگر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ ہمارے ملک کے خدا داد کے اندر ہر قسم کا موسم ہے، ہر قسم کا پھل ہے۔ اب اس کی اگر جغرافیائی حدود آپ کو سمجھ آ گئی ہو، ہم اس کی جو ہے اہمیت کو اگر دیکھیں تو بیٹا خلیج فارس سے ملک جو ہے بہت سے ممالک، جس میں ایران، کویت، عراق، سعودی عرب، قطر، اس سائڈ پر اگر دیکھا جائے تو یہ تمام وہ، اچھا ایک نظر ہم اس پہ بھی ڈالتے ہیں کہ انہی ممالک کے اندر جو ہے ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں، جس میں چین ایٹمی قوت ہے، بھارت ایک ایٹمی قوت ہے، پاکستان خود ایک اسلامی ممالک میں سب سے اہم اور پہلی ایٹمی قوت ہے، اور اسلام کا قلعہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ توازن جو ہے طاقت کا برقرار رہتا ہے، کوئی دشمن بھی ہو تو وہ ہمسایوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سوچتا ہے ایک دفعہ کہ میں یہ کام کروں کہ نہ کروں۔ تو یہاں پر ہم مجبور تھے کہ جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان نے بھی اپنا جو ہے بتایا کہ ہمارے پاس بھی یہ چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو اس خطے کی اہمیت دنیا کے اندر اور بڑھ جاتی ہے کہ بیک وقت 3 ایٹمی قوتیں جو ہے موجود ہیں۔ ایران اپنی جگہ جہاں پر جو ہے وہ اس پر بہت سی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ایٹمی قوت بننے کے حوالے سے اس پر بہت سی جو ہے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، بہرحال اس میں ڈیولپمنٹ بہت ہے، انہوں نے اپنے آپ میں رہنا جینا سیکھ لیا، جس طرح سے ہم نے لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے بہت سی چیزیں خود ہی بنانی شروع کر دی، وینٹیلیٹرز نہیں تھے، خود بنانے شروع کر دیے۔ تو جب انسان کے سر پر پڑتی ہے تو وہ خود بخود جو ہے وہ چیزیں کریٹ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ٹیلنٹ نہیں تھا پہلے، بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ آپ جیسے اسٹوڈنٹ، طالب علم، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہی جو ہے وہ بہت سی چیزیں کریٹ کر سکتے ہیں، آپ کریٹر ہیں۔ تو محنتی بھی ہیں، پاکستانی جفا کش بھی ہیں، محنتی ہیں، ذہین ہیں، کریٹر ہیں، اور اس دھرتی کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انوائرمنٹ بھی رکھا ہوا ہے، ہر چیز موجود ہے۔ اب وہ ذخیرے جو ہے وہ نکالنے تو آپ لوگوں نے ہیں، یعنی کوشش کریں کہ جو پڑھیں اس ملک میں سرو کریں آپ اس کو۔ تو دوسرا جو بات ہو رہی تھی یہاں پر جو ہے جو خلیجی ممالک ہیں، جس میں جو ہے وہ ایران، کویت، عراق، سعودی عرب، قطر، بحرین، عمان اور عرب امارات کی حدود جو ملتی ہے اس سائڈ پر، اس کے اندر جو ہے وہ
تیل ایک اہم ترین جو معدنیات ہے وہ تیل ہے، اور اس کا تعلق جو ہے مسلم برادری سے بھی ہے۔ تو اس طرح سے دوستانہ تعلقات جو ہے پاکستان کے اپنے ان ممالک کے ساتھ جو ہے وہ بڑے اہمیت جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک، اگر ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں یہ اوپر، اور وسطی ایشیا کے درمیان میں جتنے ممالک ہیں جن کا ذکر ہم یوں کر دیتے ہیں کہ قزاقستان ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان، ترکمانستان اور یہ کرغزستان ہے، اور ان کی حدود جو ہے وہ سمندر سے بہت دور ہے۔ سمندر یہ ہے ہمارے پاس، پیچھے جتنے ملک ہیں ان کے پاس سمندری راستہ نہیں ہے، اب ان کو سی پیک کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جا سکتا ہے، وہ ایک جو ہے وہ معاہدہ کیا جائے گا، پروجیکٹ ہے۔ تمام ملک جو ہے ایک بڑی جو ہے سڑک کے ذریعے سے آپس میں جو ہے جوائنٹ ہوں گے، اور پوری دنیا ایک نیا ہب جو ہے وہ بنے گا، تجارتی ہب۔ اور اس طرح سے یہ ممالک بھی جو ہے جن کا ذکر کیا ابھی ہم نے، اس میں تیل گیس کی پیداوار کے اعتبار سے یہ بہت اہم ہے، اور زرعی لحاظ سے بھی اہمیت رکھتے ہیں، اس میں زراعت کے اعتبار سے ان تمام ممالک کی کل آبادی جو ہے پاکستان کی کل آبادی سے بھی کم ہے۔ تقریباً پاکستان میں اس وقت ایک لیٹسٹ مردم شماری کے مطابق 22 کروڑ عوام ہے تقریباً، اس سے زیادہ ہی ہے، کم نہیں ہے۔ تو ان کا پورا رقبہ جو ہے وہ ہم سے زیادہ ہے، لیکن آبادی ہم سے کم ہے۔ تو ان ممالک کو جو ہے موٹر وے کے ذریعے سے ملایا جائے تو پاکستان کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو تیسری ایٹمی قوت ہے ہم دیکھتے ہیں چین، جو ہمارے ساتھ جو ہے شمالی علاقہ پہاڑوں کی طرف ہمارا جو ہے وہ بڑا اہم دوست بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہماری شارع ریشم جو ہے وہ ایک سڑک جو ہے وہ جوائنٹ ہے جو پاکستان کو چین کے ساتھ جو ہے ملاتی ہے۔ یہ پاکستان اور چین نے مل کر بنائی تھی، اور اس کے مابین جو ہے وہ پاکستان اور چین کے مابین بہت سی یادداشتیں سائن ہیں، اور سی پیک کا منصوبہ جو اس وقت چل رہا ہے وہ سب سے اہم ہے، اور ہر مشکل گھڑی میں چین نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ پاکستان میں ہمیشہ چین کے ساتھ کووڈ-19 ہو یا اس سے پہلے کے معاملات ہوں، چین ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے، پاکستان چین کو سپورٹ کرتا ہے، دونوں کے درمیان برادرانہ اور دوستی پر جو ہے ایک دوسرے کو فخر ہوتا ہے، اور ترقیاتی منصوبے جو ہے وہ چین پاکستان میں انویسٹ بھی کرتا ہے، ہو کہ اس کے اپنا بھی جو ہے انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے اس کا، اور یہاں کے لوگوں کو بھی روزگار ملتا ہے۔ تو اسی طرح پاکستان اور چین کی دوستی جو ہے ایک طرح سے بے مثال ہے۔ چوتھی بات کی جائے تو ہمارے مشرق میں بھارت ہے، اور بھارت کا ملک بھی جو ہے وہ آبادی کے اعتبار سے چین کے بعد جو ہے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، اور سب سے بڑی جمہوری ملک اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ کہنا بھی افسوس ہوگا کہ دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک، لیکن آپ کے سامنے جیسے کل کے لیکچر میں ہم نے پڑھا کشمیر اور جوناگڑھ اور ماناور جو دار تھا، مناوا دار جو تھا وہاں پر، اور پھر دیگر بھارت کے اندر اس کے اپنے صوبوں میں اقلیتوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک الگ سے لیکچر بھی جو ہے موجود تھا، اور وہ ایک اسی طرح ایک زرعی اور صنعتی ملک بھی ہے، لیکن اس کی اکانومی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آج کل وہاں پہ کیا حالات ہیں، کووڈ-19 کا اٹیک اور معیشت کمزور، اور الحمدللہ پاکستان سروائیو کر گیا، ملک خدا داد، اللہ کا ایک خاص کرم ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر ابھی بھی دیکھا جائے تو دنیا میں وہ دوسرے نمبر پہ کووڈ-19 اموات اور جو ڈیزاسٹر کی وجہ سے دنیا میں پہلے نمبر پر جو ہے وہ امریکہ کے اندر ہلاکتیں ہو رہی ہیں، دوسرے نمبر پر انڈیا کے اندر ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں جس طرح سے بتا رہا ہوں کہ اللہ کا ایک خاص کرم ہے، ہمیں احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، اور ذکر خدا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی کے طلبگار ہونا چاہیے، پھر جو ہے وہ اللہ کی مدد شامل ہوگی۔ ابھی تک جو ہے وہ ایک ہمسایہ ملک ہے، وہ کہ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اور ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے ہم امن کا گہوارہ رہیں، امن پسند ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے 3 جنگیں تقریباً ہو چکی ہیں، 48 میں، 71 میں اور 65 میں، تو اس حوالے سے باقی جھڑپیں بھی جو ہے ہوتی رہتی ہیں، عالمی امن جو ہے وہ جو ہے اس کو جو ٹیمیں ہیں وہ دیکھتی ہیں،
لائن آف کنٹرول کے اندر جو ہے وہ آئے روز بھارت جو ہے وہ جہالیت دکھاتا ہے، عام نہتے شہریوں کے اوپر جو ہے گولیاں برسائی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ اقوام متحدہ میں بار بار اور ان کے سفارت خانے میں یہ چیزیں جو ہے بتائی جاتی ہیں. وہ کہ عام عوام جو ہے وہ امن چاہتی ہے، دونوں اطراف پہ جو ہے وہ امن کا پرچار ہونا چاہیے. یہاں سے زیادہ مسلمان وہاں پہ موجود ہیں، اور مسلمان سب جو ہے وہ انسانیت کے ناطے اگر دیکھا جائے تو ہر طرف جو ہے وہ لوگ سروائیو کرنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ لے کر چلنا چاہتے ہیں. وہ کہ اسی وجہ سے دونوں اطراف میں جو ہے وہ ایٹمی اور ایٹمی قوت بھی بن چکے. بہت سے جو ہے وہ ان کے پاس بھی اگر جو ہے وہ 16 ہے تو ہمارے پاس بھی F-16 ہے. پاکستان نے جو ہے ریسنٹلی جو F-17 تھنڈر جو ہے وہ خود بنانے شروع کر دیے. رافیل طیارے انہوں نے ریسنٹلی منگوائے کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتا تو وہ F-16 اور 17 کا مقابلہ کر سکتا تھا. اور پچھلے دنوں جو ہے انہوں نے 5 طیارے منگوائے گو کہ اس کی حفاظت کے لیے 2 طیارے مزید ساتھ چل رہے تھے. وہ پتہ نہیں کیوں چل رہے تھے، اس کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی تھی کہ پھر اس کی حفاظت کے اوپر کی جا رہی تھی. تو اسی طرح دنیا میں جو ہے وہ مسائل اور ہتھیاروں کی دوڑ میں جو ہے یہی وجہ بنی کہ ایک دوسرے کو اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. تو بہرحال ان کے درمیان جو ہے دشمنی کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ متنازع علاقے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ پاکستان جو دعویٰ ان کا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شارک ہے، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے. تو بہرحال کشمیریوں سے ریفرینڈم کے ذریعے سے پوچھ لینا چاہیے، جو کہ اقوام متحدہ میں ابھی تک پینڈنگ ہے. ضرورت اس عمل کی ہے کہ دنیا کے منصف جو ہے وہ اٹھیں جاگیں. جس طرح سے نیدرلینڈ، ہالینڈ اور وہاں پر جو ہے ریفرینڈم کروایا گیا، کشمیر کی طرف بھی جو ہے وہ ان کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ بھی اب ہوگا مفت و شدید سے ہی حل، لیکن جو ہے وہ اس پر برصورت پر جو ہے اس مسئلے کو حل کر دینا چاہیے. اور اللہ کرے کہ امن اور خوشحالی کا جو ہے یہ باعث بنے. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جیسا میری اجازت ہے.